آج 16 رمضان المبارک کے نورانی دن کی گھڑیاں گزر رہی ہیں۔ 17 رمضان شریف کو 2 ہجری 17 رمضان اور جمعے والا دن ہی تھا کہ جب بدر کے مقام پر حق و باطل کا وہ عظیم معرکہ رونما ہوا جس کو بدر الکبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کا وہ مقدس نام جس کے اندر نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی تھی۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا وہ مقام ہے جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے بدر کے میدان میں جنگ بدر میں تمہاری مدد کی تھی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس ساز و سامان تھوڑا تھا، افراد بھی تھوڑے تھے، تمہارے پاس جنگی سامان بھی تھوڑا تھا، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ تو فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اب تمہیں چاہیے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو تم اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس امید پر کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کے علاوہ اور سورہ آل عمران میں بھی 1-2 جگہ پر اور اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے، لیکن تفصیلاً جو ذکر فرمایا وہ پارہ نمبر 9 کے اندر سورہ انفال کے اندر اللہ پاک نے اس مبارک جنگ کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ جو بدر ہے مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر یہ ایک جگہ ہے، وہاں پر گاؤں بھی ہے، اس گاؤں کو بھی بدر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور اس جنگ کو جنگ بدر کیوں کہتے ہیں، اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ جس میدان میں یہ جنگ رونما ہوئی تھی اس جگہ پر ایک کنواں تھا، جس کنویں کا جو مالک ہے اس کا نام بدر تھا، تو اس کی مناسبت سے اس جنگ کو جنگ بدر کہہ دیا گیا۔ اور وہ جو کنواں ہے اس کو قلیب بدر کا کنواں اس نام سے وہ مشہور تھا، جس کے اندر جا کر جو کافر جہنم واصل ہوئے تھے ان کی لاشوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلیب بدر میں اسی کنویں میں ڈلوایا تھا۔ اب یہ وہ میدان تھا جہاں پر کفر اور اسلام کا یہ بہت بڑا معرکہ عظیم الشان جنگ رونما ہوئی تھی۔ یہ کوئی پہلی جنگ نہیں تھی، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی تھی، لیکن سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ یہی تھی جس کو بدر الکبریٰ کے نام سے، کبریٰ اس لیے ایک اور بھی جنگ ہوئی تھی بعد میں جو چھوٹی تھی، اس کو بھی جنگ بدر کہتے ہیں، لیکن وہ بدر صغریٰ ہے۔ قرآن میں جس کا ذکر ہے اور حدیثوں میں جس کا باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا وہ یہی غزوہ بدر ہے، جس کا اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 کے اندر اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اس جنگ کا سبب کیا بنا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اس جنگ سے کچھ دن پہلے مقام نخلہ پر مسلمانوں کے لشکر نے کافروں کے لشکر پہ حملہ کیا تھا۔ ان کا قافلہ تھا تو قافلے پہ حملہ کیا۔ اس قافلے کے اندر کفار قریش میں سے ایک شخص عمرو بن حضرمی وہ مارا گیا۔
اب اس کا جو بھائی تھا عامر بن حضرمی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ کوئی جنگ کا ماحول بنے تاکہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لے سکوں۔ ایک تو یہ بھی ریزن تھی، اور دوسری ریزن یہ تھی کہ قرظ بن جابر فہری جو کہ کفار قریش کا ایک سپہ سالار تھا، اس نے مدینہ طیبہ کے قریب آ کر، جہاں پر مسلمانوں کے جانور چرائی کرتے تھے، تو قرظ بن جابر فہری نے وہاں پہ آ کے حملہ کیا اور مسلمانوں کے جانوروں کو بھی نقصان پہنچایا اس نے۔ تو وہ یوں چھوٹے چھوٹے حملے کرتا۔ اب اس کے حملوں کے بعد مسلمانوں کو پتہ چلا کہ کافروں کا بھی ایک جو قافلہ ہے جو ملک شام تجارت کے لیے جا رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ سے مشورہ کیا اور کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ تم بھی اس قافلے پہ حملہ کرو، وہ ہمارے قافلوں پہ آ کے حملہ کرتے ہیں، تم بھی جا کے حملہ کرو۔ اب وادی ذی العشیرہ، وہاں تک مسلمانوں نے اس قافلے کا تعاقب تو کیا لیکن ہاتھ سے نکل گیا، قافلہ چلا گیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب ملک شام سے تجارت کر کے اور ساز و سامان لے کے وہ قافلہ واپس آ رہا تھا، جس قافلے کو لیڈ جو ہے وہ ابو سفیان کر رہا ہے، جو کہ بعد میں صحابی رسول بن گئے۔ ابو سفیان مکے کا بڑا نامور کافر، اور عمرو بن عاص، اس کے علاوہ اور بھی تقریباً 30 بندے تھے اس قافلے میں، اور بڑے بڑے جو کافروں کے سردار ہیں ان سب کا مال تجارت اس قافلے میں تھا۔ اور واپس قافلہ آ رہا ہے، بہت زیادہ پرافٹ اور آمدنی لے کر واپس آ رہا ہے۔ اب مسلمانوں کے بھی جاسوس چلتے تھے، تو کسی جاسوس نے آ کر خبر دے دی کہ جو ابو سفیان کا قافلہ جس کا مسلمانوں نے وادی ذی العشیرہ تک تعاقب کیا تھا لیکن وہ ہاتھ سے بچ کے نکل گیا، اب وہ واپس آ رہا ہے پرافٹ لے کر، ساز و سامان اور بالکل سج دھج کے ساتھ۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تمہارا کیا مشورہ ہے کہ اگر ہم بھی جا کے اس قافلے پہ حملہ کریں تاکہ انتقام لیا جائے، اور جو کافروں کی طرف سے پیش رفت ہوتی ہے ہماری چراگاہوں پہ آ کے حملہ کرتے ہیں، ہمارے جانوروں پہ آ کے حملہ کرتے ہیں، ہماری زمینوں پہ آ کے قبضے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کا توڑ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے رضامندی ظاہر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیار ہیں، لیکن یہ جو رضامندی تھی نا، یہ مہاجرین کی طرف سے تھی، جو مہاجر صحابہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پورا خوش نہیں ہوئے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت انصار صحابہ کو دیکھ رہی ہے کہ انصار کیا کہتے ہیں، کیونکہ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں آ کے قیام فرما ہوئے تو انصار کے ساتھ ایک یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کافر مدینہ پہ حملہ کریں گے تو انصار صحابہ نے کہا کہ ہم دفاع کریں گے، لیکن انصار صحابہ نے اس وقت جو معاہدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم مدینے سے باہر جا کے کافروں سے جنگیں نہیں کریں گے، ہم اپنے وطن کی حفاظت ضرور کریں گے لیکن ہم وہاں جا کے جنگ نہیں کریں گے۔ اب یہ چونکہ معاہدہ ہوا ہے اور یہاں پر جانا باہر پڑ رہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے انصار صحابہ کی رائے لینے کے لیے انصار صحابہ کے جب چہروں کو دیکھا تو قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ہمارے چہروں کی طرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم آپ کے شانہ بشانہ مدینہ طیبہ سے باہر جا کے لڑتے ہیں کہ نہیں؟ محبوب یہ مدینہ سے باہر کچھ میل دور جا کے لڑنا یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ حضور آپ حکم عطا فرمائیں، ہم برکے غماد تک، دنیا کے اس کنارے تک ہم اپنے سب گھوڑوں کو سمندروں میں دوڑا دیں گے، ہم جانے دے دیں گے، لیکن محبوب ہم آپ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ برکے غماد تک محبوب آپ کا حکم ہو تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ محبوب آپ کا حکم ہو ہم جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام تھوڑا سا محبوب علیہ السلام کے مبارک دانت مبارک ظاہر ہوتے ہیں، اتنے میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی انصار سردار ہیں، انصار صحابہ کے سردار، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑی کمال کی بات کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہم نے آپ کو مرحبا بھی کہا، اپنے وطن میں خوش آمدید بھی کہا، ہم نے اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کیا، یا رسول اللہ آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے ہرگز نہیں ہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا لَقَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو جا کے لڑ، تیرا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم اس قوم کی طرف ہرگز نہیں کریں گے جیسے ان لوگوں نے اپنے نبی سے سلوک کیا تھا، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ محبوب آپ کا حکم ہوگا، ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ دونوں صحابہ کی انصار صحابہ کے سرداروں کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، محبوب علیہ السلام کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا ہے، نبی کریم علیہ السلام جا رہے، 313 صحابہ تھے، کیونکہ اس وقت صرف ایک قافلے پہ انتقامی حملہ کرنے کی بات ہو رہی تھی، لیکن 1 میل جب مدینہ طیبہ سے باہر نکل گئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بڑی جنگ کی نوبت آ جائے، لیکن صحابہ نے پھر وہی جواب دیے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو بالکل مایوس نہیں کریں گے۔ 313 صحابہ، کیونکہ انصار کی آمادگی ضروری تھی، کیونکہ 313 صحابہ میں سے جو جنگ کے لیے گئے ان میں سے صرف 60 صحابہ مہاجر تھے، 60 صحابہ، جو بقیہ صحابہ ہیں نا 63 صحابہ، 353 صحابہ، 60 صحابہ مہاجر اور 353 صحابہ وہ انصاری تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے نام پہ لبیک کہا تھا، حکم پہ لبیک کا، جانوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا ادھر سے یہ بھی لشکر جا رہا ہے، ادھر سے کافروں کے بھی جاسوس تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا ابو سفیان کو کہ تیرے قافلے پہ مسلمان حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے زمزم غفاری اپنے ایک نمائندے کو فوراً اونٹ پہ سوار کر کے بھیجا کہ جلدی جاؤ مکے میں پہنچ جاؤ، اور مکے جا کے ان کو کہو کہ تمہارے قافلے پہ، تمہارے سارے مال تجارت پہ مسلمان حملہ کرنا چاہتے ہیں، اگر مال عزیز ہے، عزت عزیز ہے تو آ کے ہماری حفاظت کرو۔ زمزم غفاری مکے پہنچتا ہے، اور اگر کوئی خطرناک خبر دینی ہوتی تھی نا تو اس وقت کے دستور کے مطابق زمزم غفاری نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گریبان کو، اپنے قمیض کو پھاڑ دیا اور اونٹ پہ کھڑا ہو گیا، لوگ باہر نکل آئے، واہ ویلا مچا دیا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا بندہ، کپڑے پھٹے ہیں، لوگوں نے دیکھ لیا کہ کوئی خطرناک خبر ہے، کوئی بری خبر آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ابو سفیان جو تمہارا سارا مال تجارت لے کے گیا ہوا ہے، اس کے قافلے میں مسلمان حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب سارے لوگ باہر نکل آئے، بڑے بڑے لوگ، سارے بڑے بڑے سردار بھی، صرف ایک بڑا سردار مکے میں رہ گیا، بس
ابو لہب نبی کریم علیہ السلام کا حقیقی چچا، اس کی بیوی بیمار، اس کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکا، بقیہ سارے سردار باہر نکلے اور آگے چلتے گئے، اور مختلف قبیلوں سے بھی انہوں نے لوگ اکٹھے کر لیے۔ آگے جا کے ابو سفیان نے چالاکی کی، اس نے اپنا راستہ بدل کے سمندر کے راستے اس نے مکے پہنچنے کا ارادہ کیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں اب مکے کے قریب ہوں، مجھ پہ مسلمان اب حملہ نہیں کر سکتے، میں سائیڈ سے ہو کے بچ کے نکل گیا ہوں، اس نے دوبارہ نمائندہ بھیجا۔ اب وہ 1000 افراد کا لشکر جرار، 1000 نوجوان کفار قریش کے جو آہنی ہتھیاروں سے بھی لیس، گھوڑے، اونٹ، کھانے پینے کی چیزیں ان کے ساتھ وافر مقدار میں، مکہ انہوں نے چھوڑ دیا، مکہ سے کافی بار نکل آئے۔ اب اس نے نمائندہ بھیجا کہ میں بچ گیا ہوں، تم واپس چلے جاؤ، لہٰذا حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نمائندے نے آ کے بات کی نا، تو ابو جہل بولا، اس نے کہا کہ نہیں، اگر ہم آج یہیں سے واپس چلے جائیں گے تو ہماری عزت تو ہوگی، لیکن اتنی عزت نہیں ہوگی کہ اگر ہم آگے سے گھوم کے پوری فتح کا جشن منا کے نہ آ جائیں۔ ہم جائیں گے، ہم بدر کے میدان تک جائیں گے، یہ ابو جہل نے کہا، ہم بدر کے میدان تک جائیں گے، وہاں ہم ناچ گانے کی محفل کریں گے، شرابیں پئیں گے، کھائیں پئیں گے، رات کو جشن کریں گے، اور پھر فتح کا جشن منا کے واپس آ جائیں گے۔ یہ انہوں نے طے کیا۔ اب راستے میں مختلف جگہ پہ پڑاؤ ان کا بھی ہوتا گیا، کیونکہ 4-5 دن ان کو بھی لگے آتے ہوئے، ادھر سے مسلمانوں کو بھی، کیونکہ 12 رمضان کو نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ سے نکلے تھے، 12 رمضان کو، اور 17 رمضان کو جا کے جنگ ہوئی تھی، تو 5 دن کا سفر تھا۔ تو روزانہ جو بڑے بڑے سردار تھے نا، وہ روزانہ 10-10 اونٹ کا ذبح کرتے ہیں، تو لشکر والوں کی وہ خاطر خواہ کرتے، ان کی خیر خواہی اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے۔ جب بدر کے میدان تک پہنچے، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بھی بدر کے میدان تک آیا، لیکن اچھی جگہ پہ کافروں نے قبضہ کر لیا، اور وہ جگہ جہاں پہ نہ تو کوئی پھل تھا، نہ ہی درخت ہے، نہ ہی کوئی پانی کا چشمہ ہے، اور مٹی جو ہے وہاں پر بھی گھوڑے کے پاؤں دنستے ہیں، ایسی جگہ پہ نبی کریم علیہ السلام نے پڑاؤ کیا۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے، یہ جنگی حکمت عملی ہے اس جگہ پہ ٹھہرنا یا اللہ کا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ نہ جنگی حکمت عملی ہے، نہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس ویسے یہاں ٹھہر گئے۔ تو عرض کیا کہ حضور میری عرض یہ ہے کہ یہ اوپر والا حصہ جہاں سے پانی کے چشمے آ رہے ہیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، ہم پانی کے چشموں پہ قبضہ کر لیتے ہیں تاکہ کافروں کو تنگی ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس رائے کو پسند کیا اور لشکر کو آگے پڑاؤ ڈالنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب مسلمانوں کا لشکر بھی 16 رمضان کو وہاں پر پہنچ گیا مغرب کے وقت، ادھر سے کافروں کا لشکر بھی پہنچ چکا ہے۔ اب جو کافر آئے تھے نا، ان میں حکیم بن حزام بھی تھا، حکیم بن حزام، کیونکہ رات کے اندر جو رات 16 اور 17 رمضان کی درمیانی رات تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اے زبیر، اے سعد بن ابی وقاص، تم تینوں جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ کہ لشکر کتنا ہے کہ اور کون کون ہے لشکر میں آیا ہوا، تم ذرا جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ تو تینوں صحابہ آتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تینوں صحابہ آئے، رات کو خفیہ سے جاسوسی کر کے ساری خبر لے جا کے نبی کریم علیہ السلام کو بتایا۔ اور کیا بتایا سرکار کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ 1000 بندے کا لشکر ہے نا، اس میں ابو جہل بن ہشام بھی ہے، حارث بن عامر بھی ہے، نضر بن حارث بھی ہے، زمعہ بن اسبد بھی ہے، عتبہ بن ربیعہ بھی ہے، شیبہ بن ربیعہ بھی ہے، ولید بن عتبہ بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے، اور عمر بن عبد ود بھی ہے، اور آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی ہیں۔
جب یہ نام نبی کریم علیہ السلام کو حضرت علی نے گنوائے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی طرح منہ کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے آج تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے سارے یہی تھے۔ ابو سفیان تو بھی ادھر جا رہا تھا، پیچھے ایک ہی بڑا سردار مکے میں تھا جو ابو لہب، بس بقیہ سارے بڑے بڑے سردار ادھر ہیں۔ اور جو سپہ سالار ہے وہ عتبہ بن ربیعہ ہے۔ اب رات لشکر سو گیا، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں رہے۔ سرکار علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے، صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی، پھر درس قرآن نبی کریم علیہ السلام نے لیا، اللہ کی توحید اور اسلام کی حقانیت کی دلیل تقریر کی نبی کریم علیہ السلام نے۔ اور اس کے بعد پھر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، صفیں درست ہو گئی، ادھر سے بھی صفیں بند گئی، ادھر سے بھی بند گئی۔ اتنے میں جو یہ بڑے بڑے لوگ آئے تھے نا، ان میں عقبہ بن ابی معیط بھی تھا، جس کی نحوست اور برائی اور مذمت میں اللہ نے قرآن کی آیتیں بھی اتاری ہیں۔ اور ان کے اندر حکیم بن حزام بھی تھا، مکے کا بہت بڑا سردار ہے، جس کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی تھی، بعد میں مسلمان ہو گئے اور صحابی رسول بن گئے۔ بخاری شریف میں ان کی ولادت کا ذکر ہے کہ ان کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی تھی۔ حکیم بن حزام، انہوں نے آ کر نا عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ اے عتبہ، تو ہمارے سارے لشکر کا سردار ہے، اگر آج تو اس جنگ کو روک دے گا نا، اس خون ریزی کو روک دے گا تو قیامت تک تیرا نام تاریخ میں لکھا جائے گا۔ آج یہ بڑی خون ریزی ہونے لگی، اس کو روک دے، کیونکہ ہمارا جو قافلہ ہے وہ تو حفاظت کے ساتھ ہمارے شہر پہنچ گیا ہے، جنگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ عتبہ نے کہا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی۔ عتبہ نے کہا کہ چلو جاؤ، یہ میرا پیغام ابو جہل کو بھی سناؤ، کیونکہ وہ اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ جب حکیم بن حزام آیا نا ابو جہل کے پاس کہ عتبہ جو ہمارا سالار ہے نا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ جنگ نہیں ہوگی، ہم خون ریزی نہیں چاہتے۔ ابو جہل نے کہا کہ بس بڑے سردار بنے پھرتے ہو، تم تو بزدل نکلے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں، ان سے ڈر کے تم تو بھاگنا چاہتے ہو۔ اس نے نا خوب خون گرمایا۔ پھر ابو جہل چونکہ بڑا مکار تھا، وہ جو پہلے ایک کافر قتل ہوا تھا جو ایک سبابی بھی تھا، عمر بن حضرمی، اس کے بھائی عامر کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھ عامر، آج تیرے بھائی کے انتقام لینے کا وقت آیا ہے اور ہمارا سپہ سالار بزدل نکلا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جنگ نہ کریں، اگر آج جنگ نہ ہوئی نا تو تیرے بھائی کا انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اس نے بھی پھر گریبان پھاڑا، سر پہ کھاک ڈالی اور واہ امرا ہے میرے بھائی، ہائے میرے بھائی، یوں شور مچانا شروع کیا۔ اب وہ سارے کفار ان جوشیلے نعروں سے سارے جوش میں آ گئے۔ ابو جہل پھر چلتا چلتا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کو جا کے کہتا ہے کہ تو بڑا بزدل ہے، تو ہمارا سردار تھا، تو نے تو خود بھی لڑنا تھا لیکن تو دوسروں کو لڑنے سے روک رہا ہے۔ اب اس کی جو جہالت کی رگ تھی نا عتبہ بن ربیعہ کی، اس نے بھی جوش مارا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں پہلے جا کے لڑتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ بزدل کون ہے۔ اب اس کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ جنگ ہو۔ اب عتبہ بن ربیعہ نکلا، پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے، ایک اور صحابی تھے جو چشمے سے پانی پی رہے تھے، ان کو تیر لگا، وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد جو باقاعدہ جنگ ہوئی نا، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آ کر یہ تین کافر کھڑے ہو گئے۔ عتبہ بن ربیعہ سب سے پہلے سپہ سالار ہی نکلا، اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو لے کر اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو لے کر، ایک ہی خاندان کے تینوں سردار، تینوں اکٹھے سامنے نکل آئے اور حل من مبارز ہے کوئی جنگ کرنے والا، ہمارے مقابلے کا بندہ بھیجو۔ نبی کریم علیہ السلام نے تین انصار صحابہ کو بھیجا، ان میں حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر صحابی تھے، یہ تینوں گئے نا، انہوں نے بھی چونکہ وہ خود جو سر پہ ٹوپی لوہے کی پہنتے ہیں انہوں نے بھی پہنی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ ان تین صحابہ نے بتایا کہ ہم تو انصار ہیں، ہم مدینے کے صحابی ہیں، انصاری ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ، تم سے ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، تم چھوٹے لوگ ہو، ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ عتبہ بن ربیعہ نے وہاں سے کھڑے ہو کے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے کا بندہ کوئی قریشی بھیجو، قریش خاندان کا، قریش کے بندے بھیجو، ہم قریش کے، ہماری انسلٹ ہے کہ ہم چھوٹے لوگوں سے لڑے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی کھڑے ہو جاؤ۔ سرکار نے فرمایا کہ اے میرے چچا حضرت حمزہ کھڑے ہو جاؤ۔ سرکار نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی حضرت عبیدہ بن حارث تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ تینوں قریشی صحابہ کو سرکار نے کھڑا کیا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ ذرا ان کا تو گھر پورا کر کے آؤ۔ اب تینوں صحابہ حضرت علی المرتضی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابہ جب سامنے آئے نا، چونکہ چہرے بھی ڈھکے ہوئے ہوتے، خود پہنے ہوئے تھے، عتبہ پہنچتا، ہم بتاؤ تم کون ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں ابو طالب کا بیٹا حضرت علی المرتضی شیر خدا ہوں۔ حضرت حمزہ نے جواب دیا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا حضرت حمزہ ہوں۔ اور حضرت عبیدہ نے کہا کہ میں بھی قریش کا فرد ہوں، حارث کا بیٹا عبیدہ ہوں۔ تو عتبہ نے کہا کہ اے محمد اب تم نے ہمارے جوڑ کے بندے بھیجے ہیں، اب جوڑ پورا ہے۔ اب جنگ شروع ہوئی، عتبہ بن ربیعہ سے جنگ ہوئی حضرت حمزہ کی، اس کے بیٹے ولید بن عتبہ سے مقابلہ کیا حضرت علی المرتضیٰ نے، اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا حضرت عبیدہ بن حارث نے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2 واروں میں ہی ولید بن عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عتبہ بن ربیعہ جو سالار تھا، پہلے وار بھی اس کا سر قلم کر دیا، لیکن اس کا جو بھائی تھا نا شیبہ بن ربیعہ، اس نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت عبیدہ گر گئے اور پنڈلی ٹوٹ گئی، پنڈلی کے اندر جو گودا وہ بھی باہر نکل آیا۔ اس نے تلوار لہرا لی ہے حضرت حمزہ کو مارنے کے لیے، لیکن حضرت علی لپ کے پیچھے سے اور پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وار کر کے اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو حضرت علی نے کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے سرکار کے بارگاہ میں لے آئے۔ حضرت عبیدہ زخمی ہیں، لیکن عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ بتائیں کہ کیا میں جنت کا حقدار ہوں کہ نہیں ہوں؟ یا رسول اللہ میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ سرکار نے پھر ان کو بشارت عطا فرمائی۔ اور یہ حضرت عبیدہ پھر وہاں پہ شہید نہیں ہوئے تھے، یہ راستے میں آ کر نا وادی صفرا میں وہاں پر یہ شہید ہوئے، اور ان کی قبر مبارک وہاں پر ہی بنی تھی، کیونکہ ٹوٹل 14 صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے 13 کی جو قبر ہے مزار مبارک وہ وہیں بنا۔ ان کی شہادت راستے میں ہوئی تو ان کی قبر راستے میں بنی تھی۔ اب جنگ ہوتی رہی، ادھر سے ابو البختری بھی مارا گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ امیہ بن خلف جس نے دیکھا نا کہ ہمارے کافر تو کٹتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، اب امیہ بن خلف جو کہ کسی زمانے میں کسی وقت حضرت بلال حبشی کا آقا رہ چکا تھا، اور اس نے ظلم کے پہاڑ بھی ڈھائے تھے حضرت بلال پہ، تو امیہ بن خلف جو ہے نا یہ کھڑا ہے، حضرت بلال نے دیکھ لیا، حضرت بلال دوڑے، امیہ نے بھی دیکھ لیا کہ حضرت بلال آئے میری طرف، امیہ دوڑا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کی پناہ لی کہ دیکھو آپ کا اور میرا تعلق تھا، مجھے بچا لو، یہ بلال مجھے مار ڈالے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو پناہ دی، کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ حضرت بلال نے آواز دی کہ اے انصار مدینہ، یہ امیہ پناہ مانگ رہا ہے، یہ آج امیہ بچنا چاہتا ہے کہ جس نے میری چھاتی پہ پتھر رکھے تھے، جس نے تپتی ریت پہ مجھے لٹایا تھا، آج یہ ہم سے پناہ مانگنا چاہتا ہے۔ اور بھی انصار کے لشکر، انصار کے نوجوان قریب آئے تو حضرت بلال نے ان کے ساتھ مل کے حملہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ تو اب بچنے کا ہے کہ تو نے کہا لیٹ جا، میں تیرے اوپر لیٹتا ہوں، مجھے نہیں ماریں گے، تجھے بچاتا ہوں۔ وہ نیچے لیٹا، حضرت عبد الرحمن بن عوف اوپر لیٹ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ٹانگوں کے نیچے ہاتھ ڈال کے نا اس کی ٹانگ کو پکڑ کے ذرا پیچھے کھینچا، جب اس کا سر تھوڑا سا پیچھے ہوا،
تو حضرت عبد الرحمن بن ابی عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل کے نیچے سے خنجر اس کی گردن میں پار کر دیا۔ اب اس کی لاش اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھی۔ بقیہ جتنے کافر مارے گئے نا ان سب کو بدر کے کنویں میں ڈالا گیا، لیکن یہ جو امیہ بن خلف ہے اس کی لاش جہاں تھی وہیں اوپر سے اس کو نیچے زمین میں دبا دیا گیا بس۔ تو میرے بھائی یہ بڑے بڑے سرداروں کا انجام ہوا جو دین سے ٹکرائے تھے، وہ یہ دین سے ٹکرائے تھے نا، کیونکہ صحابہ یا مسلمان سرکار اللہ کا فرمان لے کے پہنچے تھے نا، تو سرکار سے مقابلہ کرنا دین اسلام سے مقابلہ کرنا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کھڑے ہیں بعد میں، اور دو چھوٹے چھوٹے صحابی حضرت افرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، کسان کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بیٹے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دائیں سائیڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے، ایک بائیں سائیڈ پہ، اور آ کے کہتے ہیں کہ چچا جان یہ بتائے کہ ابو جہل کہاں ہے، چچا جان یہ بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بیٹے معاذ تو نے کیا کرنا ہے، اے بیٹا معوذ تو نے کیا کرنا ہے ابو جہل سے تیرا کیا کام ہے؟ تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم نے اس کو مارنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کی تلواریں ان کے قد سے بڑی ہیں، تلواریں بڑی ان کے قد چھوٹے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا کہ وہ مکے کا بڑا سردار ہے، تم مقابلہ کیسے کرو گے، مارنا کیوں چاہتے ہو؟ تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم چچا جان ہم چھوٹے ضرور ہیں، بڑے کافر سے لڑنے کے لیے، بڑے گستاخ سے لڑنے کے لیے نہ تو زیادہ جان کی ضرورت ہے نہ بڑے جسم کی ضرورت ہے، بس دل میں محبت مصطفیٰ جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے، بس جذبہ ایمانی ہونا چاہیے۔ بس آپ اشارہ کر دیں ہم مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو۔ سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم یا آج شہید ہو جائیں گے یا آج ابو جہل کا سر قلم کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے میں نے اتنے میں ابو جہل بھی سامنے سے گزرا، میں نے کہا بیٹا وہ جو بندہ اونچی جگہ سے جا رہا ہے نا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ ابو جہل ہے۔ کہتے میرا کہنا تھا کہ دونوں بھائی یوں لپٹے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یوں لپٹے جیسے بعض اپنے شکار پہ لپٹتا ہے، ایسے لپکے دونوں بھائی اور جا کے حملہ کیا اور تلواریں مارنے شروع کر دی۔ ابو جہل نیچے گر گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے نے دیکھا کہ میرے باپ کو گرا دیا چھوٹے بچوں نے، اس نے آ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا الٹے شولڈر پر وار کیا اور یہ بازو کٹ گیا، لیکن انہوں نے اکرمہ کا مقابلہ کیا۔ اکرمہ آگے لگ کے دوڑ لگا گئے، یہ بعد میں صحابی بن گئے تھے، مسلمان ہو گئے، دوڑ لگا گئے، جان اپنی بچا گئے، لڑتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا نا حضرت معاذ نے، یہ جذبہ ایمانی تھا، عمر اگرچہ چھوٹی تھی لیکن نبی کی محبت میں دوسرے صحابہ سے پیچھے نہیں رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ میرا بازو لڑنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، بازو کو نیچے پاؤں کے رکھ کے نا ذرا زور سے کھینچا کہ تو سائیڈ پہ ہو، اللہ کے نبی کے دشمن سے لڑنا ہے تو درمیان میں کیوں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اب انہوں نے ابو جہل کو زخمی کر لیا، آخری سانسیں ہیں، بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، ابو جہل کی چھاتی پہ قدم رکھا اور کہا کہ تو یہ ابو جہل، تو یہ بڑا بڑا مکے کا سردار، تو یہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتا تھا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے مرنے کا کوئی دکھ نہیں ہے، میری قوم کے لوگ مجھے مارتے نا تو مجھے دکھ نہ ہوتا، مجھے دکھ یہ لگ رہا ہے کہ ایک کسان کے بیٹوں نے مجھے مار دیا۔ مرتے وقت بھی اتنا تکبر دل میں تھا، مجھے اپنے رشتہ دار مارتے مجھے دکھ نہ ہوتا، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ایک کھیتی باڑی کرنے والے بندے کے بیٹے انہوں نے مجھے مار دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جا کے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل اس امت کا فرعون تھا، ابو جہل اس امت کا فرعون تھا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ابو جہل کا سر قلم کر کے سرکار کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب یہ بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے غزوہ بدر کے، بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 صحابہ شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی ہوئے، بقیہ اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو غزوہ بدر تھا، اس کے واقعات جن کو اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان کیا، اب اس کے اندر 3-4 پوائنٹ جو ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کی اور اگلے دن نبی کریم علیہ السلام نے جنگ شروع ہونے سے پہلے صفیں درست فرمائی، تو نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور اس چھڑی کے ساتھ سرکار صفیں درست کر رہے ہیں۔ صحابہ کی لائنیں بنی ہوئی ہیں، جیسے یہ جماعت ہوتی ہے نا، یوں ہی جنگ کرتے وقت بھی ایسے دستے بنائے جاتے ہیں، لائنیں بنائی جاتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر آگے ایسے چل رہے ہیں، جو صحابی تھوڑا سا آگے ہوتا ہے نا، اس کو چھڑی لگاتے پیچھے ہو جاؤ، لائن سیدھی کرو۔ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے ہیں، ان کا پیٹ بھی تھوڑا سا بڑا تھا، تھوڑا سا آگے نکلے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا پیٹ پہ ہلکی سی چھڑی لگائی، فرمایا استوے یا سوادو، اے سواد تو بھی لائن سیدھی کر، تو بھی سیدھا ہو جا۔ حضرت سواد تھوڑے سے پیچھے تو ہو گئے، لیکن فوراً عرض کیا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، جنگ شروع ہونے والی ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، جنگ شروع ہونا چاہتی ہے۔ تو حضرت سواد انصاری نے ایک عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری ہے، میں تو بدلہ چاہتا ہوں۔ آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی مار دی، حضور مجھے قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے چھڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، فرمایا یہ چھڑی لو، میرے پیٹ پہ مار لو، اپنا بدلہ پورا کر لو۔ صحابہ غور غور کے دیکھ رہے ہیں کہ سواد تو نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر جان قربان کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، اور آج ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی اور کہ تو اللہ کے نبی سے بدلہ لینے کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن حضرت سواد نے کسی صحابی کی بات میں توجہ نہیں دی۔ یا رسول اللہ، ان کا پیٹ ننگا تھا، حضور میرا پیٹ ننگا تھا، بدلہ پورا دینا تو ذرا اپنا پیٹ ننگا کر دیجیے، میں تو حضور پورا آپ سے بدلہ لوں گا، پورا بدلہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے شکم اقدس سے کپڑا اٹھا دیا اور فرمایا کہ اے سواد، یہ میرا شکم پیٹ ننگا ہے، چھڑی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے پیٹ پہ چھڑی مار کے اپنا بدلہ پورا کر لے۔ حضرت سواد ایک قدم آگے آئے، نبی کریم علیہ السلام کے بالکل قریب کھڑے ہو کے چھڑی کو آرام سے زمین پہ رکھا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے شکم اقدس کو چومنا شروع کر دیا، سرکار کے پیٹ کو چومنا شروع کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سواد، یہ کیا کر رہے ہو؟ بدلہ تو لو، تم بدلہ نہیں لے رہے۔ عرض کرتے ہیں حضور میری کیا مجال کہ امتی ہو کہ اللہ کے نبی سے بدلے لے، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی مبارک چھڑی میرے بدن سے ٹچ کر گئی ہے، حضور میں تو جنگ میں کھڑا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پھر یہ کیا طریقہ ہے؟ عرض کیا حضور ابھی جنگ میں کھڑا ہوں، صف بندی ہو چکی ہے، ابھی 5 منٹ کے بعد کافروں سے لڑنا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں قسمت میں شہادت لکھی ہو، لیکن میں نے کہا کہ ہو نہ ہو، یہ کہ ہیلہ ہی صحیح، مرنے سے پہلے اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ اپنے ہونٹ ٹچ کر دو، انشاءاللہ قبر بھی روشن، آخرت بھی روشن رہے گی۔ تو یا رسول اللہ، میں نے تو جنت میں جانے کا ایک وسیلہ بنایا ہے کہ میرے ہونٹ آپ کے جسم سے ٹچ ہو گئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک ظاہر ہو گئے۔ اب جو لوگ غزوہ بدر یہ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں نا لوگوں کو، یا ان دنوں میں کئی مسجدوں میں جمعے پڑھائے جائیں گے، اپنے بھی بیگانے بھی سارے پڑھائیں گے، درس قرآن میں جب درس قرآن دیتے ہیں، جنگ بدر کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ نبی کی محبت کے واقعات کا بھی ذکر کریں نا۔ جس رات نبی کریم علیہ السلام نے شب بیداری کی تھی، 17 رمضان کی جو پہلے والی رات تھی، نبی کریم علیہ السلام چند صحابہ کو ساتھ لے کر سرکار مقام بدر کے میدان میں نکلے تھے۔
ابو داؤد شریف کی بھی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، چند صحابہ ساتھ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی ہے، سرکار زمین کے پر نہ صرف فرما نہیں رہے، زمین پر دائرے لگا رہے ہیں، سرکار زمین پہ دائرے لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہاں پہ امیہ بن خلف کی لاش گرے گی، آگے دائرہ لگایا، فرمایا کہ یہاں ابو البختری کی لاش گرے گی، آگے دائرہ لگا کے فرمایا کہ یہاں ابو جہل بن ہشام کی لاش گرے گی، آگے دائرہ لگایا، فرمایا کہ یہاں زمعہ بن اسود کی لاش گرے گی، یہاں عتبہ بن ربیعہ کی لاش گرے گی، یہاں شیبہ بن ربیعہ کی، یہاں ولید بن عتبہ کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی باقاعدہ نشان لگا کے، دائرے لگا کے نشاندہی کی تھی کہ یہاں مر کے گریں گے۔ سورہ لقمان کی آیتیں پڑھ کے آج بتاتے کہ نہیں جی کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، کوئی کہاں مرے گا۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ کل فلاں فلاں مرے گا، لیکن جو مریں گے نا واپس مکے جا کے نہیں مریں گے، ایتھے ہی مریں گے، مکے جا کے نہیں مریں گے، یہی مریں گے، ان کی لاشیں جہاں گرنی ہیں اللہ کے نبی نے وہ جگہ بھی بتا دی تھی۔ اب یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا، یہ بھی تو حدیث لوگوں کو بتانی ہے کہ جو اللہ کے نبی ایک دن پہلے ہی بتا رہے ہیں، تو یہ حدیث سے بھی خدا کے لیے یہ حدیث سے بھی یاد رکھا کرے۔ جب کوئی تمہارے سینوں سے نبی کریم علیہ السلام کی محبت نکالنے کی کوشش کرے، اس کو یہ حدیث سے بھی سنانے کی کوشش کیا کرے کہ جو بدر کی جنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو یہ واقعات ہوئے تھے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام جو ہے نا، ان کی ایک برچی تھی، سعید بن عاص ایک کافر تھا، وہ جنگ کے لیے نکلا، اس نے سارا جسم لوہے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے گئے، اب جسم کا کوئی حصہ ننگا ہے ہی نہیں، اس نے پہلا وار کیا، آپ نے وار بچایا اور فوراً ہی اس پہ جوابی حملہ کیا۔ برچی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے برچی اس کی جو آنکھوں کی جگہ تھی نا، صرف یہی دو جگہ خالی تھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے برچی اس کی آنکھ میں گھبول دی، آنکھ میں گھونپ دی، اور پھر برچی کو گھمایا اور کھوپڑی تک چلی گئی۔ سعید بن عاص وہیں وصل جہنم ہوا۔ وہ برچی جو تھی نا، حضرت زبیر جب واپس آئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زبیر، اس برچی کے ساتھ تم نے کافر کو مارا، یہ برچی مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برچی اپنے پاس رکھی ہے۔ 2 ہجری میں جنگ ہوئی نا، یہ 11 ہجری میں جا کے سرکار کا وصال ہوا۔ 9 سال تک نبی کریم علیہ السلام نے اس برچی کو سنبھال کے رکھا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ یہ نیک لوگوں کی چیزیں سنبھالنا، صحابہ کے آثار کا تحفظ، نبی کریم علیہ السلام کی مقدس تبرکات، ان کی حفاظت، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام نے خود کر کے دکھایا ہے۔ اب وہ برچی سرکار نے سنبھالی، سرکار کے وصال کے بعد وہ برچی حضرت ابوبکر صدیق نے ساری زندگی خود سنبھالی 2.5 سال تک۔ اس کے بعد وہی برچی 10 سال تک حضرت عمر نے سنبھال کے رکھی، وہی برچی تقریباً 11.5-12 سال تک حضرت عثمان غنی نے سنبھال کے رکھی، 4 سال حضرت علی المرتضیٰ نے سنبھال کے رکھی۔ پھر یوں ہی آگے برچی چلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت زبیر کے ہی بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قبضے میں وہ برچی آئی، اور 73 ہجری تک سیرت ابن ہشام پڑھو، پتہ چلے گا، حوالہ دے رہا ہوں سیرت ابن ہشام کا۔ 73 ہجری میں جب حجاج جو گورنر تھا نا، حجاج بن یوسف، اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا، شہید کر کے ان کی لاش کو کعبے میں لٹکا دیا تھا، تو وہاں پہ برچی گر گئی تھی۔ اس کے بعد برچی غائب ہوئی۔ ایک وہ لوہا تو تھا، لیکن وہ لوہا جس کو صحابی کے ہاتھ لگ گئے، جس سے کافر کو مارا گیا،
اللہ کے نبی نے اس کو سنبھالا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جس کے ساتھ نیک بندوں کا ہاتھ ٹچ ہو جائے نا اس کی حفاظت کرنا خود سرکار کا بھی طریقہ ہے. اور پھر سرکار کے ہاتھ ٹچ ہو گئے تو خلفائے راشدین نے سنبھال کے رکھی. 4 یاروں نے بھی طریقہ بتا دیا کہ تبرکات کی حفاظت کرنی ہے. اب 73 ہجری کو جا کے گم ہوئی 71 سال، کیونکہ 2 ہجری میں جنگ ہوئی. 71 سال تک مسلمانوں نے ایک لوہے کے ٹکڑے کو سنبھال کے رکھا. لوہے کا ٹکڑا تو تھا. کیوں سنبھالا؟ اس لیے سنبھالا کہ ہمارے پیارے نبی کے بھی ہاتھ ٹچ ہوئے ہیں. اس لیے سنبھالا کہ ابوبکر صدیق سے اس کی نسبت ہے. اس لیے سنبھالا کہ حضرت زبیر سے نسبت ہے. تو میرے بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مکہ مدینے میں جہاں جہاں بھی وہ جگہیں، وہ مساجد، وہ چیزیں جن کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو گئی ہے، صحابہ کرام سے ہو گئی ہے، ان کو گرایا نہ جائے، ان کو مسمار نہ کیا جائے، بلکہ ان کی حفاظت کی جائے. سرکار کا بھی یہی طریقہ ہے، خلفائے راشدین کا بھی یہی طریقہ ہے. یہ تیسرا واقعہ تھا. اور چوتھا واقعہ، جب سارے یہ مارے گئے کافر، 70 کافر مارے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے سب کی لاشوں کو، امیہ بن خلف کے علاوہ سب کی لاشوں کو، سرکار نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو گھسیٹ کے نا یہ جو بدر کا کنواں ہے اس کنویں میں ڈال دو. سارے کافروں کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا گیا. اب لاشیں پڑی ہیں، سر کٹے ہوئے ہیں، کوئی دڑ کٹا ہے، کسی کا بازو بھی کٹا ہے. اب 70 کافروں کی 69 کافروں کی لاشیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہیں. نبی کریم علیہ السلام چلتے چلتے آئے، کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کر سرکار نے فرمایا، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ولید بن عتبہ، اے زمع بن اسود، اے ابو جہل، اے عقبہ بن ابی معیط، اے حارث بن نضر، اے عمرو بن حارث، ذرا بتاؤ تو صحیح، میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، میرے رب نے تو مجھ سے وعدہ جو کیا پورا کیا ہے. کیونکہ میرے رب نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو بھیجے گا. اللہ نے پھر پہلے 3000 کی بات کی، پھر 5000 کی بات کی. تو اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج کے مجھے تو فتح دی ہے. میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا پورا کیا. تم بتاؤ، تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا ہے جہنم کا، آگ کا، عذاب کا، کیا تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا وہ بھی پورا ہوا کہ نہیں؟ پورا تو ہوا ہی تھا. اب سرکار علیہ السلام نے جب یہ بات کی نا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے. مسلم شریف جلد نمبر 2 کی حدیث پاک ہے. حضرت عمر کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ حضور آپ یہاں کھڑے ہو کے کافروں کو بلا رہے ہیں، ان کے سر کٹ گئے، ان کا تو جسم میں جان ہی نہیں. حضور آپ کافروں کو بلا رہے ہیں. حضور کیا کافر سنتے ہیں؟ یہ جو مردے پڑے ہیں کنویں میں، حضور یہ کافروں کی لاشیں کیا سن رہی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یہ بالکل سن رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ تم بات کا جواب دے لیتے ہو لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ یہ مر چکے ہیں، یہ سنتے ہیں. تو میرے بھائی جب یہ حدیث پاک میں آ گیا اور مسلم شریف میں حدیث پاک اور سند کے لحاظ سے صحیح حدیث پاک، جب اس میں آ گیا کہ کافروں کے مردوں کو بلایا جائے، اللہ کے نبی نے ثابت کر دیا کہ کافروں کے مردوں کو آواز دی جائے تو وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں. اگر کافروں کے مردے بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تو اگر کوئی مسلمانوں کو جا کے سلام کرے قبر میں، مسلمان قبروں میں ہیں، اگر کوئی ان کو جا کے سلام دیتا ہے، اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جاتا ہے، تو کوئی بندہ کھڑا ہو جائے نہیں یہ سن نہیں سکتے، انہوں کہے کہ کسی خبیث یا بچیا بے. اگر ابو جہل سن سکتا ہے تو حضرت دات علی حجویری نہیں سن سکتے. مطلب ہے کہ تینوں ابو جہل نال پیار ہے. ابو جہل دی تو گل شان مان سکنا ہے کہ ابو جہل میں جتنی طاقت ہے کہ وہ سن سکتا ہے، لیکن تو یہ نہیں مان سکتا کہ حضرت دات علی حجویری بھی سنتے ہیں.
حضرت میرے علی بھی سنتے ہیں، تیرا یہ عقیدہ کیوں نہیں بنتا؟ تو میرے بھائیو یہ ایک حدیث جو ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے وہ میں نے یہاں پر کوٹ کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم جا کے بلاتے ہیں نا مردے جب سنتے ہیں، باقاعدہ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آ کے مجھے اگر سلام دیتا ہے نا تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہر امتی کا جواب دیتا ہوں۔ باقاعدہ حدیث پاک میں اپنے ہر امتی کا جواب دیتا ہوں۔ اور سرکار نے اتنی تلقین فرما دی کہ جب بھی تم مسلمانوں کے قبرستان میں جاؤ نا تو جا کے کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلام ہو۔ اگر سن نہیں سکتے تو یا کیوں کہا ہے؟ سنتے ہیں، بات سمجھتے بھی ہیں، وہ اگر بات کریں لیکن ہمیں بھی سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ مردے قبروں میں بات سمجھتے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آخری ایک اور بات، حضرت عباس بن عبد المطلب جو اس وقت کافر تھے، بعد میں پھر مسلمان بھی ہو گئے، اب یہ 70 قیدیوں میں ہیں، 70 قیدیوں میں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے یہ قیدی ہیں نا یا تو یہ اپنا فدیہ دے دیں، پیسے یا جو چیزیں مقرر کی یہ دے دیں اور یہ آزاد ہیں، تو یا پھر جو کافر لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اس کو آزاد کر دیں گے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور آپ کے چچا عباس بھی قید میں ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے چچا کو لے آؤ۔ حضرت عباس کو سامنے کھڑا کیا گیا، سرکار نے فرمایا کہ اے چچا اتنا سونا دے دے تو بھی آزاد ہے۔ حضرت عباس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو اللہ کی قسم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں دے ہی نہیں سکتا۔ سرکار نے فرمایا اچھا جب تم گھر سے نکلنے لگے تھے آج سے 5 دن پہلے اور رات کے وقت تم نے اتنی سونے کی اشرفیاں اور اتنے دینار اور درہم میری چاچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دی تھی اور ان کو تم نے چیزیں دے کے کہا کہ یہ سنبھال کے رکھو، پتہ نہیں بچ کے آؤں کہ نہ آؤں، بچوں کی پرورش کرنا، تو وہ سونا تم نے جو چاچی کو دیا تھا وہ کہاں ہے؟ حضرت عباس کہنے لگے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ سرکار نے فرمایا کہ میری خبر سچی ہے کہ نہیں؟ عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اب حضرت عباس مسلمان ہو گئے اور یہ غیب کی خبر تھی جو نبی کریم علیہ السلام نے دی تھی۔ تو اب یہ اس کے علاوہ اور بھی بڑے واقعات رونما ہوئے۔ اگر کوئی بدر کے موضوع پہ تقریر کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کی تقریر سننا چاہتے ہو تو ذرا یہ بھی غور کیا کرو کہ ہمیں واقعہ بدر سنائے اور یہ جتنے واقعات عشق و محبت کے، نبی کی شان کے، ہمارے عقائد کے متعلقہ رونما ہوئے، اگر ان میں ڈنڈی لگا رہا ہے تو پکا منافق ہے، ابو جہل فکر کا حامل ہے، یقیناً ڈنڈی لگا رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کام تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، نبی کے صحابہ نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کون لوگ تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے نبی کے نام پہ قربان ہونے کے لیے پہنچے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کافروں سے مقابلہ کر کے شہادت حاصل کی تھی؟ وہ کون تھے جنہوں نے کافروں کو الٹے پاؤں پھرنے پہ مجبور کیا تھا؟ وہ یقیناً صحابہ تھے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ تھے۔ سارے صحابہ کی بڑی شان ہے، لیکن سب میں زیادہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ وہ بدر کا ہی موقع تھا کہ جہاں پر گیٹ پہ کھڑے ہو کر جب کافروں کے تیر سرکار کی طرف آتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چھپر کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار کی حفاظت فرما رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کریم ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں نا، جو شیلے پن کی بات نہیں، یہ جو حدیث سے میں نے عقیدے کے متعلق بیان کی ہے نا، کم از کم خدا را اپنے بچوں کو جا کے یہ تو بتاؤ، کل 17 رمضان ہے،
اپنے اپنے گھروں میں. اور یار گھر میں اگر کوئی داڑھی منڈا بھی بیٹھ کر نبی کی شان بیان کرے تو کسی نے آ کے منع کرنا ہے؟ اپنے نبی کی تعریف کرنے کے لیے نا داڑھی کا ہونا ضروری نہیں، تعریف کرنے کے لیے ویسے شریعت کا حکم ہے، لیکن نبی سے پیار کرنے کے لیے کوئی کہے کہ نہیں داڑھی ہے تو نبی سے پیار کرنا ہے، داڑھی نہیں تو پیار بھی نہیں کرنا، یہ تو کوئی امتیاز نہیں ہے. داڑھی ہونا یہ سنت اور واجب، اور منڈانا حرام، جرم علیحدہ ہے، اور نبی سے وفا کرنے کا معاملہ علیحدہ ہے. کل 17 رمضان ہے، گھر میں اپنے بچوں کو بٹھائیں، 17 ان کو بتائیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر آج ہم بتائیں گے نا، اگر وہ شیوا اس طرح کے کوئی کارٹون ہیں انڈیا کے، شیوا یا اس طرح کے، تو لوگ وہ بھی تو اپنے بچوں کو موبائل پکڑاتے ہیں کہ دیکھو ہندو کلچر، دیکھو بچوں بتوں کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے اور بچے وہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک بچہ نا، ہم نے تو چونکہ لٹریچر پڑھا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 6-7 سال کی ہوگی، مدرسے مسجد سے نکل رہا ہے، اس نے کسی کا جوتا پہنا، میں سامنے کھڑا ہوں، میں نے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، یہ جوتا کس کا تم نے پہنا ہے؟ کہتا جی میرا اپنا ہے. میں نے کہا کہ نہیں تیرا تو نہیں ہے یار. کہتا آئی شپت، یہاں گلے پر رکھ کے نا آئی شپت، شپت کے شپت اس طرح. میں نے کہا کہ بیٹا سچ بتانا فلمیں دیکھتا ہے نا؟ کہتا ہاں دیکھتا ہوں. اس کے ساتھ اس کا باپ بھی تھا. کہتا قاری صاحب آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، یہ ہندوؤں کا کلچر ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں میں انہوں نے اپنے کلچر ڈال دیے ہیں. اور 17 رمضان کیا ہم اپنے ہیرو جو ہمارے بدر کے صحابہ تھے، جنہوں نے اتنی بڑی جنگ لڑی اور حق کا نام بلند کیا، پرچم بھی بلند کیا، کیا ہم کل 17 رمضان کو اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر کیا ان صحابہ کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے؟ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں جتنی آپ کو یاد ہیں، یار میں نے گھنٹے کی تقریر کی، آپ کو 10 منٹ تو بول سکتے ہو نا، کو 10 منٹ کو ایک واقعہ سنا دو. اور جو شام کی افطاری ہو، نہ فاتحہ نہیں آتی تو نہ پڑھو، نہیں 3-4 کل آتے تو نہ پڑھو. اتنا تو کہہ سکتے ہو نا کہ یا اللہ مجھے آتا کچھ نہیں، جو یہ میں نے تمام کیا اس کا ثواب بدر کے صحابہ کو پہنچا دے، آمین. اور اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، تو اتنا اگر کہہ دیں گے انشاءاللہ سرکار کا فیض جاری رہے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین.